السلام علیکم طلبہ و طالبات. آج کے اس ویڈیو میں ہم 8ویں جماعت کا دوسرا سبق جو ہے ضمیر کی آواز، اس کے مصنف ہیں حامد حسن قادری. اس کی مشقی سرگرمیاں حل کریں گے. کیا دیا گیا ہے کہ سبق کا بغور مطالعہ کیجیے اور ذیل کی سرگرمیوں کو ہدایات کے مطابق مکمل کیجیے. سب سے پہلے دیا گیا ہے جان پہچان کی مدد سے مصنف کا شبکی خاکہ مکمل کیجیے. آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کے بورڈ وغیرہ کے اگزام میں کیا ہوگا کہ آپ کو لینگویج میں جو آپ کی اردو زبان ہے اس میں پیراگراف جو آئے گا اور آپ کو اس میں سے جواب ڈھونڈ کے لکھنا ہوگا، سمجھ کے لکھنا ہوگا. تو یہ نا پریکٹس آپ کو ابھی سے ہونا چاہیے تھوڑا تھوڑا، کہ آپ پیراگراف پڑھو اور آپ کو فٹافٹ کلک ہو جائے کہ ہاں کہاں کس کا جواب ہے، کس طرح سے لکھنا ہے، کہاں کیا جملہ یا کیا لفظ جوڑ کر ہمیں یہ جواب بنانا ہے. تو یہ جب آپ ابھی سے کریں گے تو آپ کو دھیرے دھیرے آئیڈیا ہو جائے گا، پریکٹس ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اب ہم کتاب کے پیراگراف میں سے اس کا یہ جواب ڈھونڈ کے لکھتے ہیں. لیکچرار یعنی جو حامد حسن قادری ہیں وہ کہاں کہاں کے لیکچرار تھے، ان کی پیدائش کیا ہے، مقام، پھر طبع آزمائی، مشہور کتابیں. تو آپ دیکھیں گے جان پہچان کے پیراگراف میں اس کا پورا جواب دیا ہوا ہے کہ وہ لیکچرار کہاں کے تھے، یہاں پر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ بڑودہ میں فارسی کے استاد مقرر ہوئے اور سینٹ جونز کالج آگرہ میں انہوں نے اردو فارسی کے لیکچرار کی حیثیت سے خدمات انجام دی. تو ایک کالم میں آپ بڑودہ لکھو گے اور ایک میں کیا لکھو گے، آگرہ، یہاں سے دیکھ کے. ٹھیک ہے، نیکسٹ کیا ہے کہ ان کی پیدائش کون سے سن میں ہوئی، آپ کو یہ بتانا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے شروع کی لائن میں کہ حامد حسن قادری کا سن 1878 آئے گا اس میں. پھر آگے ہے کہ مقام یعنی پیدائش کا مقام کہاں ہے. تو آپ کیا لکھو گے، بچرہواں، ضلع مراد آباد، یو پی. اتنا آنسر لکھو گے آپ. ٹھیک ہے، طبع آزمائی اور مشہور کتابیں. تو آگے آپ دیکھیں گے تو یہاں پر جواب ہے، کیا لکھو گے، تحقیق و تنقید. اور دوسرے کالم میں کیا لکھو گے، تاریخ نگاری. اور اسی کے نیچے ایک ہی کالم میں تاریخ نگاری و افسانہ نگاری دونوں لکھو گے. نیکسٹ ہے ان کی مشہور کتابیں. تو آگے آپ دیکھیں گے یہاں پر ان کی مشہور کتابیں دی ہوئی ہیں، داستان تاریخ اردو، تاریخ و تنقید ادبیات اردو. اور مشہور کتابیں کیا ہیں، سید و سیاد. دیکھو یہ تو ایک کالم میں آپ یہ لکھو گے اور دوسرے کالم میں یہ سید و سیاد. اس طرح سے دو کالم میں یہ دونوں لکھ دو گے. کیا آگے ہے کہ اخبار میں شائع شدہ واقعے سے متعلق رواں خاکہ مکمل کیجیے. آپ دیکھیں گے کہ سبق کے شروع کے پیراگراف میں اخبار میں شائع شدہ ایک واقعہ دیا تھا کہ ہاں بچے کا جو ایکسیڈنٹ ہوا کس وقت ہوا، مقام، چاہے حادثہ، کس کا بیٹا تھا، پتہ انجام، یہ آپ کو بتانا ہے. تو شروع کے پیراگراف میں اگر ہم جاتے ہیں سبق میں تو ہمیں اس کا پورا جواب مل جائے گا. آپ دیکھیں گے اپنے کتاب کے صفحہ نمبر 6 پر دوسرا پیراگراف. وقت میں آپ کیا لکھیں گے کہ 3 بجے ساپہر، اتنا دیکھ کے لکھیں گے. نیچے والے کالم مقام میں آپ کیا لکھیں گے، عالم نگر. جائے حادثہ میں آپ کیا لکھو گے، سڑک. ٹھیک ہے، آگے ہے بیٹا یعنی بیٹا جو وہ کس کا ہے، آگے دیکھو دیا ہوگا. بچہ یعنی بچہ جو ہے مستری خداداد مرحوم کا تھا. تو آپ صرف نام لکھو گے، مستری خداداد مرحوم، صرف اتنا لکھو گے. ٹھیک ہے، آگے ہے پتہ. تو پتہ کیا دیا ہوا ہے، مکان نمبر 75 گنج پور، یہ لکھنا ہے آپ کو. انجام کیا ہے، انتقال. ٹھیک ہے، یہ لکھو گے. اس طرح سے یہ پورا اسکرین پہ آپ کو دکھایا گیا، آپ کو فل کرنا ہے یہ پورا کالم. آگے کہا گیا کہ ایک جملے میں جواب لکھیے. پہلا سوال ہے، اخبار میں کون سی خبر درج تھی. آپ کے سبق میں آپ دیکھیں گے پیج نمبر 6 پر یہاں دوسرا پیراگراف ہے. تو آپ کیا لکھیں گے، آپ پہلے سوال میں سے ہی اتاریں گے کہ اخبار میں یہ خبر درج تھی، کل 3 بجے ساپہر کو عالم نگر کی سڑک پر ایک 4 برس کا بچہ موٹر سے ٹکرا گیا. بس اتنا. یہ کیا ہے، آپ کا ایک جملے میں جواب ہے. دوسرا کیا ہے سوال کہ خبر پڑھ کر مشہود کے منہ سے چیخ کیوں نکل گئی.
تو پہلے آپ یہ سوال کو اتاریں گے. کیسے اتاریں گے؟ کہ خبر پڑھ کر مشہود کے منہ سے چیخ نکل گئی کیونکہ اس اخبار میں یہ خبر تھی کہ ایک بچہ موٹر سے کچل گیا. سوال نمبر 3 کیا ہے کہ مشہود اپنے آپ کو بچے کا قاتل کیوں سمجھ رہا تھا؟ تو اسی کو آپ اچھے سے اس جملے کو فریم کر کے تھوڑا سا آپ کو اچھے انداز میں لکھنا ہے کہ خبر میں دی ہوئی تفصیل سے پتا چلا کہ بچے کا انتقال ہو گیا ہے. یہ جان کر مشہود اپنے آپ کو قاتل سمجھ رہا تھا. سوال نمبر 4 ہے کہ خبر پڑھ کر مشہود نے کیا طے کیا؟ تو اس کا جواب بہت آسان ہے کہ خبر پڑھ کر مشہود نے طے کر لیا کہ اس شہر سے چلے جانا چاہیے. یہاں تک جواب ہے. اگلا سوال نمبر 5 ہے بچہ کس وجہ سے بے ہوش ہوا تھا؟ اس کا جواب آپ دیکھیں گے پیج نمبر 7 پر ایک دم نیچے پیراگراف میں ہے کہ بچہ جو ہے وہ دہشت ایسے لکھیں گے، دہشت کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا. سوال نمبر 6 ہے بچے کی ماں سے ملنے کے بعد مشہود پر کیا راز کھلا؟ اس کا جواب کیا ہے کہ بچے کی ماں سے ملنے کے بعد مشہود پر یہ راز کھلا. یہ آپ کو سوال میں سے ہی دیکھ کے لکھنا ہے. آگے جب آپ کیا لکھو گے یہ راز کھلا کہ ایسے کیے لکھو گے، پھر بچہ سلامت ہے. سوال نمبر 7 ہے مشہود اندر گیا تو کیا دیکھا؟ پیج نمبر 8 پر مشہود اندر گیا تو دیکھا کہ دالان پر ایک خوبصورت گورا چٹا بچہ پلنگ پر لیٹا کھلونوں سے کھیل رہا ہے. اس کا سر اور ایک ہاتھ پٹیوں سے بندھا ہوا ہے. اتنا لکھیں گے بس. آگے سوال ہے مختصر جواب لکھیے. نمبر 1 مشہود کی تمام رات نہایت کرب و اضطراب میں کیوں گزری؟ پہلے ہی پیراگراف میں شروع میں دیا ہوا ہے کہ مشہود کی تمام رات نہایت کرب و اضطراب میں گزری، لیکن کیوں؟ اب اس کا جواب آپ کو خود سے لکھنا ہے کہ مشہود کی موٹر سے ایک بچہ کچل گیا تھا مگر مشہود وہاں رک کر اس کی مدد کرنے کے بجائے گھر بھاگ آیا، جس کی وجہ سے مشہود کی تمام رات نہایت کرب و اضطراب میں گزری تھی. اس طرح سے آپ کو اس کا جواب لکھنا ہے. دوسرا سوال ہے خبر پڑھنے کے بعد مشہود اپنے آپ سے کیا کہنے لگا؟ اس کا جواب آپ دیکھیں گے پیج نمبر 6 پر ہے. اس پیراگراف میں خبر پڑھنے کے بعد مشہود دیر تک سر پکڑ کر بیٹھا رہا، پھر خود بخود کہنے لگا تو میں اس کا قاتل ہوں، مجھے اسی انجام کا اندیشہ تھا. کل سے کتنی مرتبہ ارادہ کیا کہ حادثے کی جگہ پر پہنچ کر تحقیقات کروں کہ میری کار سے جو بچہ ٹکرایا تھا اس کا کیا حشر ہوا، کون تھا اور کس کا تھا، لیکن جانے کی ہمت نہ ہوئی. آخر اب معلوم ہو گیا، لیکن کیا کروں؟ کیا اس کے گھر جاؤں، اس کی ماں سے اپنے جرم کا اقبال کروں، اس بدنصیب کی اس ماں کی بدنصیب تباہ حالت اپنی آنکھوں سے دیکھوں، اس کی لعنت و ملامت، غصہ و نفرت کا ہدف بنوں اور اپنے کیے کی سزا بھگتوں؟ یہی ہونا چاہیے، لیکن کیا مجھ میں اس کی ہمت ہے؟ ٹھیک ہے، اتنا جواب رہے گا اس کا. اگلا سوال ہے سوال نمبر 3 اخبار میں شائع خبر اور واقعے میں کیا فرق تھا؟ یعنی جو اخبار میں خبر چھپی تھی اس میں کیا تھا اور حقیقت کیا تھی، واقعہ جو سچ میں تھا وہ کیا تھا، دونوں میں کیا فرق تھا؟ تو اس کا جواب بہت ہی آسان ہے. اس کو آپ خود اپنے انداز میں لکھ سکتے ہو کہ اخبار میں شائع خبر کے مطابق بچہ مر گیا تھا، جبکہ واقعہ یہ تھا کہ بچہ سلامت تھا. اگلا سوال نمبر 4 ہے کہ اگر مشہود اپنے دل کی آواز پر عمل نہ کرتا تو اس کا انجام کیا ہوتا؟ سے اپنے جملوں میں اس طرح سے لکھ سکتے ہو. پہلے سوال کو تھوڑا سا کاپی کرو گے، ہاں، یہاں تک کہ اگر مشہود اپنے دل کی آواز پر عمل نہ کرتا تو ساری عمر اپنے آپ کو اس بچے کا قاتل سمجھتا. ٹھیک ہے. سوال کیا تھا کہ مشہود کے دل پر چوٹ لگنے کی وجہ تحریر کیجیے. اب دیکھیے یہاں پر جواب مل رہا ہے، بچوں کو دیکھ کر مشہود کے دل پر چوٹ لگی، لیکن تھوڑا سا آپ کو دماغ لگا کر آگے پیچھے جملہ کر کے ایک آدھ ورڈ الفاظ جوڑ کر اس جواب کو اچھے سے بنانے آنا چاہیے کہ اخبار میں چھپی بچے کے انتقال کی خبر پڑھ کر مشہود نے کیا طے کر لیا کہ اسے اس شہر سے چلے جانا چاہیے اور وہ دوستوں سے رخصت ہونے کے لیے گھر سے نکلا
चौक से गुजरा तो इत्तेफाक से कोई मेला था। बच्चे खिलौने मिठाइयाँ लिए हुए आ जा रहे थे। बच्चों को देखकर मशहूद के दिल पर एक चोट लगी और वही कल का बच्चा उसे याद आ गया। अगला सवाल है, मैं नहीं समझी आप क्या कह रहे हैं। औरत के इस बयान को सबक के हवाले से वाज़ेह कीजिए। अब इसका जवाब आप देखेंगे पेज नंबर 7 पर, नीचे से तीसरे पैराग्राफ में है। यहाँ मशहूद ने अपने दिल की आवाज़ सुनी और उस बच्चे की माँ से मिलने चला गया। उससे मिलकर कहने लगा, जो कुछ होना था हो गया, अब बदला नहीं जा सकता और मैं जो कुछ कहने आया हूँ उससे तुम्हारे सदमे की तलाफी नहीं हो सकती। फिर भी इतना कट कर दो, ये कट हो जाएगा, ठीक है। हमको मेन बात बताना है। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो रकम चाहो मुकर्रर करके मुझे बता दो, मैं हर महीने तुम्हें पहुंचाता रहूंगा। फिर आगे क्या लिखोगे आप कि जिस पर औरत ने कहा कि मैं नहीं समझी आप क्या कह रहे हैं। बस इतना जवाब आपको लिखना है। आगे आपके सबक में दिया गया है कि खबर पढ़ने के बाद मशहूद के जहन में क्या ख्यालात पैदा हुए। तो इसका जवाब आप देखेंगे पेज नंबर 6 पर है, नीचे से दूसरा पैराग्राफ। इससे पहले भी हम ये जवाब एक और सवाल में देख चुके हैं। इसका जवाब आप यहाँ से लिख सकते हैं कि खबर पढ़ने के बाद मशहूद देर तक सर पकड़कर बैठा रहा, फिर खुद ब खुद कहने लगा, तो मैं इसका कातिल हूँ। मुझे इसी अंजाम का अंदेशा था। कल से कितनी मर्तबा इरादा किया कि हादसे की जगह पर पहुंचकर तहकीकात करूं कि मेरी कार से जो बच्चा टकराया था उसका क्या हशर हुआ, कौन था और किसका था, लेकिन जाने की हिम्मत न हुई। आखिर अब मालूम हो गया, लेकिन क्या करूं। क्या उसके घर जाऊं, उसकी माँ से अपने जुर्म का इकबाल करूं, इस बदनसीब की तबाह हालत अपनी आंखों से देखूं, उसकी लानत व मलामत, गुस्सा व नफरत का हदफ बनूं और अपने किए की सजा भुगतूं। यही होना चाहिए, लेकिन क्या मुझ में इसकी हिम्मत है। इससे पहले भी हम ये जवाब देख चुके हैं, बहुत ही आसान है, यहाँ से पूरा कॉपी करना है आपको। अगला है कि सबक के जिन हिस्सों और जुमलों को आप ज़मीर की आवाज़ ख्याल करते हैं उन्हें नकल कीजिए। यानी सबक से ऐसे जुमले आपको बताने हैं जिससे पता चले कि हाँ मशहूद की ज़मीर की आवाज़ है वो। तो सबसे पहली लाइन में आप देखेंगे यहाँ पर स्क्रीन पर पहली ही लाइन में है कि मशहूद की तमाम रात निहायत करबो इस्तराब में गुजरी। फिर ये कि मशहूद देर तक सर पकड़कर बैठा रहा, फिर खुद ब खुद कहने लगा, तो मैं उसका कातिल हूँ, मुझे इसी का अंजाम का अंदेशा था, अपनी आंखों से क्या देखूँ, उसकी लानत व मलामत, गुस्सा व हदफ बनूँ। ये यहाँ तक क्या मुझ में हिम्मत है, ये भी सब क्या है, ज़मीर की आवाज़ है। इसी तरह आप आगे देखेंगे इसी पेज पे नीचे लाइन, ये भेद किसी को मालूम नहीं, लेकिन ये कांटा दिल में खटकता रहेगा, कहीं दूर चला जाऊं, मुंबई की दिलचस्पियों में ये चुभन महसूस न होगी, ज़मीर की आवाज़ दब जाएगी। ये भी आएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि बच्चों को देखकर मशहूद के दिल पर एक चोट लगी और वही कल का बच्चा उसे याद आ गया। खुदा जाने वो बच्चा किस शक्ल का था, गोरा था या काला, खूबसूरत या बदसूरत, मशहूद नहीं, बस यहीं तक। तो ये सब क्या है, ज़मीर की आवाज़ है। जहाँ भी मशहूद अपने आप से बात कर रहा है या कुछ सोच रहा है, वो सब क्या हो गई, ज़मीर की आवाज़ हो गई। इसको आप हूबहू अपने नोटबुक में नकल कर लीजिए। आगे ये भी जुमला है, ज़मीर की आवाज़ की मशहूद का कलेजा उछलने लगा, आवाज़ में हुज़्न अंधों का असर है, अभी रोकर उठी होगी, उस पर मुसीबत का पहाड़ मैंने तोड़ा है। ये भी ज़मीर की आवाज़ हुई। इसी तरह ये भी ज़मीर ही की आवाज़ है आखिरी पेज पर कि मशहूद जब अंदर गया उसने देखा कि खूबसूरत गोरा चिट्टा बच्चा पलंग पर लेटा खिलौनों से खेल रहा था, उसका सर उसके एक हाथ पट्टियों से बंधा हुआ है। उसको देखकर मशहूद की आंखों से आंसू जारी हो गए और फिर ख्याल आया कि अगर मैं ज़मीर की आवाज़ को दबा देता और दाए फ़र्ज़ की परवाह न करता तो यहाँ तक न आता, इस हकीकत से बेखबर रहता और सारी उम्र अपने आप को कातिल व बुज़दिल समझता रहता। ये भी ज़मीर की आवाज़ में ही आएगा, ठीक है। फिर आखिर में क्या होता है कि मशहूद का नोटों की गड्डी से भरा लिफाफा बच्चे के हाथ में देकर वहाँ से चल देना, ये भी ज़मीर की आवाज़ ही है। आगे कहा गया है कि मंदरजा झैल मुहावरों का मतलब लिखिए और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। नंबर 1 है हशर होना, यानी अंजाम होना। मशहूद को इस बात की फ़िक्र थी कि जो बच्चा उसकी कार से टकराया था आखिर उसका क्या हशर हुआ। इस तरह आप डाइजेस्ट से रट्टा मारने के बजाय
ان محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں، جو آپ نے سبق میں پڑھا ہے اسی پہ جملہ بنا دیجیے۔ دوسرا ہے دل میں کانٹا کھٹکنا، بے چینی و الجھن رہنا۔ مشہود کی زمین نے اسے آواز دیا کہ بھلے ہی یہ بھید کسی کو معلوم نہیں، لیکن یہ کانٹا دل میں کھٹکتا رہے گا، اس لیے دور چلا جا، یعنی شہر سے دور چلا جا۔ اس طرح آپ جملے میں لکھ سکتے ہیں۔ تیسرا ہے کلیجہ اچھلنا، یعنی گھبراہٹ ہونا، دل کا دھڑکنا یا دھڑکن کا تیز ہونا۔ اس کو آپ جملے میں کیسے لکھ سکتے ہیں؟ مشہود جب اس بچے کی ماں سے ملنے گیا تو اس کا کلیجہ اچھلنے لگا۔ نمبر 4 پر ہے مصیبت کا پہاڑ ٹوٹنا، بہت زیادہ پریشانی آ جانا، اولاد کا انتقال ہونا پہاڑ ٹوٹنے کے برابر ہے۔ قتل کرنے والا قاتل فاعل ہے، اس کی مدد سے مفعول بنائیے۔ مفعول کیا ہوگا؟ مقتول۔ مقتول کیسے لکھیں گے؟ ایسے، میم قاف تا واو لام، مقتول ہو گیا۔ نیکسٹ ہے جملوں کی قسم پہچانیے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ ممبئی کی دلچسپیوں میں یہ چبھن محسوس نہ ہوگی، مفرد جملہ، مفرد ایسے لکھیں گے۔ دوسرا ہے یہ سوچ کر وہاں سے آگے بڑھ گیا اور تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا چلا، مرکب جملہ، مرکب ایسے لکھیں گے۔ پھر ہے تیسرے نمبر پر کیسے اچھے کھلونے ہیں کہاں سے لائے، مخلوط جملہ، مخلوط ایسے لکھیں گے، تو آئے گا لاسٹ میں۔ آخر میں سبق سے واو عطف کی 4 مثالیں تلاش کر کے لکھیے۔ نمبر 1 کرب و اضطراب، پہلا ہے کرب و اضطراب، پھر ہے لعنت و ملامت، غصہ و نفرت، واو عطف کی مثال ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور ہے حزن و اندوہ، یہ بھی واو عطف کی مثال ہے۔ اس طرح الحمدللہ آج ہم نے یہ سوال اور جواب حل کر لیا ہے۔ آپ کو ہمیشہ سبق سمجھ کے پڑھنا چاہیے تاکہ آپ اپنے یہ جو سوال کے جواب ہے خود لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا سمجھ کے پڑھیں گے تو ڈائجسٹ سے رٹا مت ماریے، رٹا مار کر بھی آخر میں کیا ہوتا ہے کہ ہم رٹا مارتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں کیونکہ وہ ہم نے سمجھا نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ سمجھ کر پڑھیں اور جواب خود سے اپنے الفاظ میں آگے پیچھے لفظ جوڑ کر لکھنے کی کوشش کیجیے، ٹھیک ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے۔